لائف میں جتنی بھی پرابلمز ہیں ان کا سلوشن جو ہے نا وہ پرووائڈ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کامیابی کے وظیفے. بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہونے والا ہے کیونکہ اس ٹاپک کے بارے میں آج ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. پہلا جو وظیفہ ہے وہ ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنا. کیونکہ ہمارا دین جو ہے نا یہ بات یاد رکھیں, انفارچونیٹلی ہمارے سب کانٹیننٹ میں نا ہم نے اسلام کو ایک بفے سمجھ لیا ہے. میں جس چیز کو چاہوں اٹھا لوں, جس چیز کو چاہیں چھوڑ دوں. اسلام از ناٹ اے سیلڈ بار اور اے بفے کہ جو چیز مجھے پسند آ رہی میں اس کو اٹھا لوں اور جس کو میں پسند نہیں آ رہی اس کو میں چھوڑ دوں. ہم کس طرح کے مسلمان بن چکے ہیں کہ آج رات جی ناچ گانا ہوگا عشاء کی نماز کے بعد, نمازیں بھی پڑھنی اور ناچ گانے بھی کرنے ہیں. دن میں ماں جی قرآن بھی پڑھ رہی ہیں, تہجد بھی پڑھ رہی ہیں, لیکن جب بیٹی کی شادی کی باری آتی ہے تو ڈھولکی بھی چل رہی ہے اور مہندیاں بھی چل رہی ہیں اور ڈانس پارٹیز بھی چل رہی ہیں اور سب آپس میں جو ہے نا میوزک بھی پلے کیا جا رہا ہے وچ از کمپلیٹلی حرام, اور سب کچھ کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ چیز مجھے نا پسند نہیں ہے تو اس لیے میں اس کو چھوڑ دوں گا. حالانکہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ 50-50 دین نہیں چلے گا, یہ بفے کا کانسیپٹ اسلام میں نہیں چلے گا. سو دا فرسٹ وظیفہ از تقوی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اچھا تقوی کا مطلب کیا ہے, چلیں آپ کو پہلے یہ بتاتا ہوں. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑنا اور نیک اعمال کرنا, نیکیوں کی طرف آگے بڑھنا, فرائض کو پورا کرنا. نوافل کی بات نہیں کر رہا, فرائض کو کم از کم پورا کرنا اور ہر قسم میں گناہ سے بچنا, یہ تقوی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے, تو انہوں نے اس شخص سے پوچھا, کاؤنٹر کوشچن کیا کہ تم کبھی ایک ایسے راستے سے گزرے ہو جہاں پہ کانٹے ہی کانٹے ہوں, جہاں پہ جھاڑیاں ہوں, تو تم کس طرح گزرتے ہو اس راستے سے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے کپڑوں کو بہت سنبھال کے اور سمٹ کے گزرتا ہوں اور ہر کانٹے سے بچتا ہوں, کہیں وہ کانٹا چبھ نہ جائے اور میرے کپڑے پھاڑ نہ دے, مجھے زخمی نہ کر دے. تو انہوں نے کہا ہاں یہی تقوی ہے کہ تم اپنی زندگی کا راستہ اس طرح گزارو کہ ہر ایک گناہ سے کانشیس رہو اور اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرو, یہ تقوی ہے. اللہ اکبر, کتنے پیار سے سمجھا اور کتنے اچھے طریقے سے سمجھایا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ, تم تقوی اختیار کرو, تمہاری زندگی میں جو مصیبتیں ہیں, مشکلات ہیں, تمہیں پتہ نہیں ہے کہاں جانا ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں گائیڈ کر دیں گے, تمہیں سمجھا دیں گے, تمہیں راستہ دکھا دیں گے. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ, تمہیں اللہ تعالیٰ سمجھا دیں گے, بتا دیں گے کہ اصل راستہ کون سا ہے. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. علام الغیوب تمہیں راستے کی طرف گائیڈ کر دے گا. اور سبحان اللہ اس طرح کی بہت ساری قرآن کی جو ہے نا وہ آیات ہیں جس کو ہم ذکر کرتے ہیں. پہلی سورۃ طلاق کی آیت, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے یجعل لہ مخرجا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج بنا دیتے ہیں. فار ایگزامپل, اگر یہ جو آفس ہے یہ اس پہ اگر دروازہ ہے نا, دیر از آلریڈی اے مخرج, لیکن امیجن میں ایسی جگہ پھنس گیا ہوں جہاں پہ کوئی مخرج ہی نہیں ہے, وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ مخرج کا راستہ بنا دیتے ہیں, مینز این ایگزٹ بنا دیتے ہیں جہاں سے میری لائف میں اس کو آرام سے سوائپ کر کے میں نکل جاؤں گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, مَن کا مطلب ہے کیا ہے, جو شخص بھی تقوی اختیار کرتا ہے, جو انسان بھی, چاہے امیر ہے, غریب ہے, بڑا ہے, چھوٹا ہے, کالا ہے, گورا ہے, عرب ہے, عجم ہے, جو بھی تقوی اختیار کرے گا یجعل لہ مخرجا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بنا دیں گے, چاہے اس کو نظر نہ آ رہا ہو, چاہے اس کو پتہ نہ ہو کہ سبحان اللہ میری جو زندگی ہے وہ آگے کہاں جائے گی, مجھے تو اندھیرے نظر آ رہے ہیں, مجھے تو مشکلات ہی مشکلات نظر آ رہی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بنا دیں گے. اور پھر وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اس کو وہاں سے رزق اور روزی عطا کریں گے, مال اور اولاد اور سکون اور چین عطا کریں گے جہاں سے اس نے کبھی من حیث لا یحتسب, اس نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوگا. پھر آپ فرماتے ہیں وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا, جو بھی تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اس کے درجات کو بلند کر دیں گے. اور پھر ہم کہتے ہیں اچھا میرے کام کیا آسان ہوں گے لائف میں؟ جی آسان ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, جو بھی تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے کاموں کو بھی آسان کر دیں گے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ, کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. یہ آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں جو کہ سبحان اللہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ میں اور آپ اگر ہم اس وظیفے کو پکڑ لینا, تقوی کا وظیفہ, کہ ہم
واللہ ہماری زندگیوں میں آسانیاں بھر جائیں گی اتنی کہ ہم کبھی امیجن نہیں کر سکتے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے تو گناہوں کو چھوڑا, میں نے تقویٰ اختیار کیا, لیکن مجھے جو ہے وہ پیسے نہیں ملے. اٹس ناٹ آلویز منی. سم ٹائمز اٹس سیٹسفیکشن یو گیٹ, سم ٹائمز اٹس دا ہیپینیس یو گیٹ ان یور لائف. سم ٹائمز اسی مال میں اللہ تعالیٰ مزید برکت کو ایڈ کر دیتے ہیں اور مزید انسان کو نواز دیتے ہیں. اس مال سے جو کام ہونے ہوتے ہیں اس میں برکت دے دیتے ہیں. اور دوسرا وظیفہ آج لے جائیں, وچ از توبہ اینڈ استغفار. کثرت سے توبہ کریں اپنے گناہوں پہ, ندامت اور استغفار. اور توبہ ہے کیا؟ اس کی 3 شرائط ہیں. اگر حقوق اللہ کے بارے میں توبہ کرے انسان, نماز چھوٹ گئی اس کی, کہ اس پہ پچھتانا, شدید ندامت اور ریگریٹ. پہلی شرط اپنے گناہوں پہ پچھتانا. یہ نہیں کہ اپنے گناہ کر کے بڑا انسان اپنے آپ کو توپ سمجھ رہا ہے, جانی تیرے بھائی نے یہ کام کیا یا تیرے بھائی نے وہ کام کیا. نہیں, ندامت اور شرمندگی اور اس پہ نا ریپینٹ کرنا. دوسرا سٹیپ امیجیٹ لیونگ آف سنز, فوراً سے گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کر دینا. اور تیسرا سٹیپ آئندہ کبھی نہ کرنے کا ارادہ کرنا. یہ 3 شرائط ہیں توبہ استغفار کی. وہ جھوٹا توبہ کرتا ہے جو کہ روتا بھی ہے اور پھر پلان بھی کرتا ہے کہ میں توبہ کروں گا, یہ جھوٹے کی توبہ ہے. اور یہ جھوٹے کی توبہ ہے جو کہ رو بھی رہا ہے اور استغفار 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 پڑھ بھی رہا ہے, یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ بھی پڑھ رہا ہے اور حرام ریلیشن شپ کو نہیں چھوڑا. یہ جھوٹا استغفار ہے جو کہ استغفر اللہ کی تسبیح پھیری جا رہا ہے لیکن سودی جاب کو نہیں چھوڑا اور گناہوں کو نہیں چھوڑا. یہ شرط ہے گناہوں کی کہ انسان گناہوں کو چھوڑا جائے. ٹھیک ہے, تو یہ سلف صالح کہتے ہیں کہ جو گناہوں کو بھی نہ چھوڑے اور استغفر اللہ پڑھتا رہے, یہ جھوٹوں کے استغفار ہے. امیجن میں آفس کی کھڑکیاں کھول دیتا ہوں اور اے سی آن کر دیتا ہوں, کیا کمرہ ٹھنڈا ہوگا؟ میں نے ساری کھڑکیاں کھول دی اور اے سی آن کر دیا, کمرہ ٹھنڈا ہوگا؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اے سی کی جس طرح ہوا آ رہی تھی اس طرح باہر جا رہی ہے. تو اس طرح سے استغفار, اگر انسان گناہ کر رہا ہے اور استغفار کرتا جا رہا ہے تو دیر از نو ڈفرینس ان ہز لائف. گناہ بھی کر رہا ہے اور استغفر اللہ پڑھتا جا رہا ہے. جیسے اے سی بھی آن ہے اور گھر کی کھڑکیاں بھی, دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں اور گھر میں کوئی فرق نہیں پڑا. جو مقصد تھا کیا کہ کولنس ہو کمرے میں, ٹھنڈک ہو, وہ اچیو نہیں کر پا رہا. تو استغفار کا جو مقصد تھا کہ انسان اپنے گناہوں کو بخشوائے اور رب کی رضا کو حاصل کرے, وہ انسان نہیں حاصل کر پا رہا کیونکہ وہ اس گناہ کو نہیں چھوڑا. امام حسن البصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا, ان کے پاس کچھ لوگ آئے باری باری کر کے. ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ شیخ ہمارے علاقے میں قحط پڑ چکا ہے, آپ کوئی ہمیں دعا پڑھنے کو بتائیں, کوئی عمل بتائیں, کوئی وظیفہ بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ تم کثرت سے اپنے گناہوں پہ رو اور استغفار کرو. یہ پڑھو, یا ربی تبت الیک, استغفر اللہ واتوب الیک, یہ پڑھو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, چلا گیا. ایک شخص آیا کہ امام حسن البصری میرے پاس اولاد نہیں ہے, اللہ نے مجھے اولاد نصیب نہیں کی, مجھے کوئی وظیفہ بتائیں. تو انہوں نے کہا تم کثرت سے استغفار کرو. ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ جو ہمارے ہاں نہر تھی, جو پانی جا رہا تھا وہ سوکھ چکی ہے, کچھ وظیفہ بتائیں. انہوں نے کہا استغفار کرو. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں فصلیں نہیں اگ رہی, بارشیں نہیں ہو رہی. انہوں نے کہا استغفار کرو. مختلف مسائل لوگ لے کے آئے. اللہ تعالیٰ نے امام حسن البصری رحمہ اللہ نے ان کو سب کو سیم جواب دیا. تو جو لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ حیران ہو گئے اور کہا کہ مسائل تو سب کے مختلف ہیں. امیجن ایک ڈاکٹر کے پاس انسان کوئی ڈائریا کی شکایت لے کے آ رہا ہے, کوئی کینسر لے کے آ رہا ہے, کوئی برین ٹیومر لے کے آ رہا ہے, اور ڈاکٹر سب کو سملر ٹریٹمنٹ دے رہا ہے, سملر گولی دے رہا ہے. تو وہ حیران ہو گیا کہ آپ نے سب کو ایک ہی ٹریٹمنٹ دیا, کیا وجہ؟ تو انہوں نے کہا میں نے قرآن سے دیا. تم نے کیا قرآن نہیں پڑھا, سورہ نوح نہیں پڑھی؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تم فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, تم توبہ استغفار تو کرو اپنے رب کے سامنے. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, وہ بہت معاف کرنے والا ہے, وہ بہت بخشنے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, وہ تم پہ بارشیں برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, تمہاری مال سے اور بیٹوں سے مدد کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ, تمہارے لیے ایگریکلچر لینڈ پرووائڈ کر دے گا, تمہارے کھیتوں کو رونق بخش دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. تم توبہ استغفار تو کرو. کیونکہ ایک بات یاد رکھیں, جو بھی گناہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ, یہ اللہ کا قرآن میں رول ہے.
جو بھی تمہارے میں مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہیں، وہ تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہیں. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٌ، اور اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے. تو ہماری لائف میں جو پرابلمز ہیں دے آر ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو آر سنس. وین آر سنس انکریز آر پرابلمز انکریز، وین آر سنس ڈیکریز آر پرابلمز ڈیکریز. اور گناہ اگر انسان کر لے اور مشکلات ہوں تو پھر کس طرح سے ان کو کم کرے؟ توبہ استغفار سے ان کو ختم کر دے. انہ کان غفارا وربک الغفور ذو الرحمہ، تمہارا رب بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وہ شخص یہ کہتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں، چاہے وہ جنگ کے میدان سے پیٹھ پھر کے کیوں نہ بھاگا ہو. اتنا بڑا گناہ بھی کیا ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن دل سے پڑھے، یقین سے پڑھے. تیسری چیز جو تیسرا فائدہ ہے وداؤٹ گیٹنگ انٹو ڈیٹیلز، وہ تقدیر کا ہے. تقدیر پہ یقین اور ایمان. کبھی یہ نہ کہیں کہ کاش، لو کبھی نہ کہیں لو، اف. ڈونٹ سے اف اونلی آئی ووڈ ہیو ڈن اٹ، اف اونلی میں یہ کام نہ کرتا. لیکن میں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تم پہ کوئی کلیمٹی بیفال کرے، کوئی مشکل آئے، ڈونٹ سے اف، انسٹیڈ سے قدر اللہ ما شاء فعل. کیونکہ اف کہنا شیطان کے لیے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. ایک شخص بھی اللہ کی تقدیر پہ ایمان لے کے آتا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمٹ کر دیتا ہے اپنے یقین اور فیتھ کو، آپ یقین جانیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. نمبر 4th ٹپ از دعا. اللہ فرماتے ہیں لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں عزیز ہے اور اکرم ہے فرام دعا. کیونکہ دعا تقدیر کو بھی چینج کر دیتی ہے. اور اس کا ہوتا کیا ہے بیسیکلی، کیوں تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوتا ہے کہ یہ شخص اس پوائنٹ پہ اس کو مشکلات آئیں گی، یہ مشکلات کو حل کرتے کرتے تھک جائے گا، دعا نہیں کرے گا، حتیٰ کہ ایک پوائنٹ آئے گا جب یہ دعا کرنا شروع کر دے گا اور اس کا فیض اتنا زبردست ہوگا دعا پہ، تو اس کی تقدیر یہاں سے بدل جائے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، وہ تو ہر چیز کو جانتے ہیں، اور وہ پھر اس طرح سے جو ہے نا اس کی تقدیر بدلے گی. دس از ہاؤ دعا ورکس. موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بھاگ کے، ایک شخص قتل ہو گیا، آ کے عورتوں کی مدد کی، تھک ہار کے، فیئر ہے کہ مجھے آ کے لوگ پکڑ نہ لیں، بھوک اور پیاس ہے، اور اتنا جو ہے نا وہ مشکل میں ہے کہ کیا کہتے ہیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ مجھ پہ آپ کوئی بھی خیر بھیجے میں اس کا محتاج ہوں. Now this was a transition point in his life. دعا کی اللہ تعالیٰ سے. اب یہ وظیفہ لے لیں، اس کو لکھ لیں اپنے پاس. جو شخص چاہتا ہے اس کی لائف میں آسانیاں آ جائیں اور مشکلات کا حل ہو جائے، وہ اللہ سے دعا کرنا شروع کر دے. اور ان نے یہ دعا کی تو وہ لڑکی چلتی ہوئی آ گئی اور کہا کہ میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. اینڈ his life changed. ان کو گھر میں مل گیا رہنے کے لیے، ان کو جاب مل گئی کرنے کے لیے، ان کا رشتہ ہو گیا ایک لڑکی کے ساتھ، اور پھر اللہ نے ان کو نبی بھی بنا دیا. اللہ اکبر. تو دعا changes the whole perspective. اور امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کون ہے جو مشکل والے کی مشکل کو دور کرے اور اس سے جو ہے نا تنگی کو دور کر دے. اللہ تعالیٰ ہی ہے، میرے علاوہ کون ہے جو کسی پکارنے والے کی پکار کو سنے اور اس کی مشکل کو دور کر دے جب وہ پکارتا ہے. ویکشف السوء، اور اس سے جو ہے نا مشکل کو دور لے جائے. تو دعا. 5واں وظیفہ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ. صدقہ انسان پہ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، یہ بات یاد رکھیں. اور اس فیض کے ساتھ صدقہ دیں کہ آپ یہ جو مصیبت آئی، چاہے ہیلتھ کا ایشو ہے، چاہے کوئی بھی ایشو ہے، بلکہ ہیلتھ کے پہ تو خاص حدیث آتی ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ داؤ مرضاکم بصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو، صدقہ دے کے ان کا علاج کیا کرو. اور ہم لوگ دیتے نہیں ہیں. اور صدقہ صرف لاکھ روپے صدقہ نہیں ہے، آدھی کھجور بھی صدقہ ہے، 1 روپیہ بھی صدقہ ہے. دیا اخلاص نیت سے جائے، دیا اللہ کی رضا کے لیے جائے، اور اس نیت سے کہ یا اللہ ہماری مشکلات کو حل کر دے. صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے. ایک شخص تھا جو اور وظیفہ لکھ لیں اس بات کو. یہ جو وظیفے ہیں نا، یہ اللہ کے نبی کی حدیث اور قرآن سے ثابت وظیفے ہیں. یہ آپ کو اور جو اسٹیپ ہے I want to discuss is توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ.
اینڈ دس از دا لاسٹ اسٹیپ کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا توکل اختیار کرنا. اور وہ کیا ہے؟ وچ از کہ ہیونگ فیتھ ان اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ میرے رب کا جو فرمان ہے، جو کام ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کرنا کہ یا اللہ یو ہیو گاٹ می، میں آپ کا بندہ ہوں، میں نے آپ سے مانگ رہا ہوں، آپ پہ فیتھ ہے میرا، آپ پہ توکل ہے. کیا دل کی ساری ہوپس جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہوں، کسی کی لوگوں کی جیبوں پہ نہ ہو یا کسی کی اتھارٹی پہ نہ ہو. دس از توکل. اور یہ کرنا اللہ تعالیٰ پہ واجب ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ التَّوَكُّلَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَاجِبٌ مِنْ أَعْظَمِ واجبات الدین. بے شک اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا واجب ہے جس طرح دین کے بہت سے واجبات ہیں. كأن الإخلاص للہ تعالیٰ واجب، جس طرح سے اللہ کے لیے اخلاص اختیار کرنا واجب ہے نا، اس طرح سے توکل بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر کرنا واجب ہے. اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم.